گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم ہوں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہم ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے مل کر باواز بلند درود پاک پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنا دیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی ڈھیروں ڈھیر برکات ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارے پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ربیع الاخر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا 11ویں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم سب اس میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں مناتے ہیں۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام ہمارے پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ بات سمجھنے کی، کیا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے وہ بہت سارے جو بزرگان دین ہیں جن کا دنیا میں نام روشن ہے، خاص طور پر جیسے آج آپ لے لیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کی یاد میں ہم 11ویں شریف مناتے ہیں۔ ان تمام بزرگوں نے اپنی زندگیوں میں کتنی محنت کی ہے، بہت ساری محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر لی جائے تو آپ نے اپنے بچپن سے ہی پڑھنا شروع کر دیا تھا، علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے بہت محنت کی اور بہت ساری پریشانیاں بھی اٹھائیں۔ اسی طرح آپ لوگوں کو اچھی بات کا درس دیتے، انہیں برائیوں سے روکتے اور اسلام کی خوب خدمت کرتے۔ تبھی اللہ پاک نے آپ کا نام نہ صرف آپ کی زندگی میں روشن کر دیا، بلکہ آپ کے انتقال کے تقریباً کتنے سال گزر گئے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے تقریباً 850 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج بھی آپ کا نام زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ جی، تو پھر پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آپ بھی اگر زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آپ کو بھی خوب دل لگا کر پڑھنا ہوگا اور بہت ساری محنت کرنی ہوگی۔ چلیں انہی باتوں کے ساتھ ہم پروگرام کو اپنے شروع کرتے ہیں اور پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ تلاوت قرآن کریم سے ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ غوث اعظم پیر پیرا، غوث اعظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ
فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کریم کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا تلاوت قرآن کریم کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، آج کے سوال روزانہ پروگرام میں آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے. آئیے آج کا سوال بھی کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ربیع الآخر کے مہینے کو ایک اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے. بتائیں وہ کون سا نام ہے؟ ایک اور نام سے پکارتے ہیں ربیع الآخر کے مہینے کو، وہ کون سا نام ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے منقبت. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی گئے، رخ سے پردہ اب اپنے گھٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی گئے. غوث الاعظم غوث الورا نور ہو نور صلی اللہ غوث الاعظم غوث الورا نور نور صلی اللہ. کیا بیان آپ کا مرتبہ گو، دستگیر اور مشکل کشا گو، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی گئے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، رخ سے پردہ اب اپنے گھٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی گئے. سن رگے وہ فریاد میری، خاک ہوں گی نہ برباد میری. سن رگے وہ فریاد میری، خاک ہوں گی نہ برباد میری. میں کہیں بھی مروں شاگ جیلا، روح پہنچے گی بغداد میری. مجھ کو پرواز کے
پر لگا دو جالیوں پر نگاہ جمی گئے جالیوں پر نگاہ جمی ہے رخ سے پردہ اب اپنے گھٹا دو غوث اعظم رخ سے پردہ اب اپنے گھٹا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوث اعظم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جالیوں پر نگاہ جمی گئے جالیوں پر نگاہ جمی گئے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے ماشاء اللہ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین بہت ہی خوبصورت منقبتیں انشاءاللہ الکریم 11ویں شریف تک یہ پروگرام جاری رہے گا روزانہ منقبتیں بھی سنتے رہیں گے روزانہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی کرتے رہیں گے روزانہ آپ کو سناتے بھی رہیں گے ان کی سیرت کے حوالے سے بہت ہی پیاری پیاری باتیں انشاءاللہ الکریم ابھی درس بھی ہوگا کافی اور بھی چیزیں ہوں گی بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ الکریم اس سیگمنٹ میں جس سے آپ کو آپ کی معلومات میں بھی انشاءاللہ الکریم اضافہ ہوگا آئیے ہم بھی یہاں پر کچھ نعرے لگاتے ہیں میں نعرے لگاؤں گا آپ نے جواب دینا ہوگا غوث اعظم دستگیر ٹھیک ہے چلیں آپ ہیں پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر آپ ولیوں کے امیر غوث اعظم دستگیر کاش میں بن جاؤں پیر غوث اعظم دستگیر تیری زلفوں کا اسیر غوث اعظم دستگیر آ گئے منکر نکیر غوث اعظم دستگیر ہو کرم اے میرے پیر غوث اعظم دستگیر بخشوا دو اے میرے پیر غوث اعظم دستگیر پیارا پیارا میرا پیر دم دمادم دستگیر میرا پیر غوث اعظم دستگیر اچھا اچھا میرا پیر غوث اعظم دستگیر عظمت والا میرا پیر غوث اعظم دستگیر بے مثال و بے نظیر غوث اعظم دستگیر سارے پیروں کہیں گے پیر غوث اعظم دستگیر کون ہے میرا پیر غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر پیارے بچے اور کرشمہ دیشے کے ناظرین آپ بھی نعرے لگائیے اور کالز بھی کرتے رہیے پیارے بچے اور کرشمہ دیشے کے ناظرین ماشاءاللہ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچے اور کرشمہ دیشے کے ناظرین اب بڑھیں گے ایک بہت ہی پیاری ڈاکیومنٹری آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور بڑھیں گے ڈاکیومنٹری کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہوگا سنیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم 11ویں
والے بڑے پیر صاحب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جنہیں دنیا غوث پاک کے عظیم لقب سے یاد کرتی ہے اور جنہیں ہم غوث اعظم دستگیر بھی کہتے ہیں، اولیاء کرام میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی مبارک زندگی کے بہت سارے واقعات آج بھی ہمارا ایمان تازہ کر دیتے ہیں۔ آپ کی ایک ایک ادا سے بہت سے لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ کے علم اور درس نے بے شمار لوگوں کے دلوں کو دین اسلام کی روشنی سے روشن کر دیا۔ آج بھی آپ کی تعلیمات ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف اسلامی ملک عراق کے مشہور شہر بغداد میں واقع ہے، جو ایک تاریخی شہر ہے۔ غوث پاک اسی شہر میں تعلیم حاصل کرنے تشریف لائے تھے، کیونکہ اس دور میں یہ شہر علم دین کا ایک مرکز سمجھا جاتا تھا۔ بغداد شہر کے جس علاقے میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف موجود ہے، اسے آپ ہی کی نسبت سے باب الشیخ کہا جاتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف کی بلڈنگ کا سائز بہت بڑا ہے، جو بہت بڑے ایریا میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کی موجودہ ایکسٹینشن اور کنسٹرکشن کا کام سلطنت عثمانیہ کے آخری بااختیار اور طاقتور سلطان عبد الحمید خان ثانی نے کروایا، جنہوں نے اپنے دور میں مسجد نبوی شریف کی بھی ایکسٹینشن کی تھی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کی تعمیر میں پیلے رنگ کے پتھر اور سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے، جسے بہت مہارت و خوبصورتی سے لگایا گیا ہے، جبکہ دیواروں پر کیلی گرافی یعنی خوبصورتی کے ساتھ لکھی ہوئی عربی عبارتیں اور اسلامی تعمیرات کی جھلک نظر آتی ہے، جن میں باریک شیشوں کا کام بھی شامل ہے، جس کے سبب گنبد کا اندرونی حصہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ مزار شریف کے ساتھ بہت بڑا صحن ہے، جس میں لائن سے پلرز بنے ہوئے ہیں، جن کا شیپ چھتری کے جیسا ہے، جو مزار شریف پر آنے والوں اور ان پلرز کے ساتھ بیٹھنے والوں کو سایہ فراہم کرتے ہیں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگان دین نے اپنی زندگی میں علم دین کو خوب عام فرمایا، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کے مزارات سے علم دین کے پھیلنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے صحن کے ساتھ مکتبۃ القادریہ کے نام سے ایک عظیم لائبریری بنی ہوئی ہے، جس میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی تمام کتابوں کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسری دینی کتابوں کا ایک بہت بڑا کلیکشن موجود ہے۔ مزار شریف کے ساتھ ایک بہت بڑا حصہ لنگر خانے کا ہے، جہاں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحن کے ساتھ ہی ایک طرف لائن سے بہت سارے مہمان خانے بھی بنے ہوئے ہیں، جہاں پر زیارت کے لیے آنے والوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے ساتھ ایک ہال بھی موجود ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ رحمت اللہ علیہ درس و تدریس فرمایا کرتے تھے، اور اس ہال میں داخل ہونے کے لیے جو دروازہ ہے، اس کے ساتھ ہی سیدھی جانب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ لکھا ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا فیملی ٹری کتنے واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ مزار شریف پر بہت خوبصورت چاندی کی جالی لگی ہوئی ہے۔ یہ خاص طور پر ہمارے پیارے شہر کراچی میں تیار کی گئی ہے، اور جب یہ تیار ہو گئی تو اس کی زیارت بھی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے عاشقوں کو کروائی گئی۔ کراچی کے رنگول والا ہال میں جب ادیب رائے پوری صاحب، جو نعت کے بہت مشہور شاعر ہیں، انہوں نے جب اس جالی کو دیکھا تو اس وقت اپنا وہ مشہور کلام لکھا، جو آج بھی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے عاشقوں کی زبان پر عام ہے۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ دنیا بھر سے بڑی تعداد میں سارا سال لوگ بہت عقیدت و احترام سے آپ کے اس عظیم دربار کی زیارت کرنے آتے ہیں، جبکہ 11ویں شریف کے دنوں میں یہ تعداد لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مزار کے کچھ خادموں کے مطابق دنیا بھر سے زیارت کے لیے آنے والوں میں سب سے بڑی
تعداد پاکستانیوں کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ مزار مبارک پوری دنیا میں اپنا علمی اور روحانی فیض پھیلا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس دربار کی باادب حاضری نصیب فرمائے اور ہمیں بھی غوث پاک کے فیضان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم۔ ماشاء اللہ بہت ہی پیاری ڈاکیومنٹری تھی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر جو جالی لگی ہوئی ہے وہ کہاں بنی؟ کراچی میں بنی، ماشاءاللہ یہ بھی پتہ چلا۔ اور پھر کون سا کلام ابھی جو ہم نے کلام سنا، فاصلوں کو خدا را مٹھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی، ماشاءاللہ وہی کلام وہ اسی وقت لکھا گیا تھا جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کی جالیوں کی زیارت کروائی جا رہی تھی۔ تو پیارے بچوں کا قسمت ہے کہ ناظرین انشاءاللہ الکریم 11 دن جب آپ یہ پروگرام دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی سیکھنے کا موقع ملے گا کہ آپ کو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ الکریم پرانے واقعات آپ کو معلوم ہوں گے، جس کے ذریعے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ پیارے بچوں اور قسمتی ہے کہ ناظرین اب ہم نے یہ سیگمنٹ شامل کیا جس میں ڈاکیومنٹری ہم نے بہت ہی پیاری سنی، ماشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے جوڑے اور پڑھیں۔ غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم۔ جی پیارے بچوں اور قسمتی ہے کہ ناظرین سیگمنٹ ہے جوڑے اور پڑھیں۔ ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی جملہ ہے مگر جملہ نامکمل ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کوئی اس کے آگے کوئی ورڈ لگنا تھا مگر وہ ورڈ نہیں لگا، اس میں درمیان میں کوئی ورڈ لگنا تھا یا کوئی تھوڑے سے 2-3 الفاظ لگنے تھے وہ نہیں لگے، ادھر کوئی ورڈ لگنا تھا وہ نہیں لگا۔ تو اب یہ کون سا ورڈ ہے یہ یہاں پر آپ کو آپشن دے دیا ہم نے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو زیادہ گھومنا نہ پڑے۔ اب ٹیم اے یا ٹیم بی میں سے کوئی ایک ممبر آئے گا جو کہ ان ورڈز کو فل کرے گا، یعنی فل ان دا بلینک پوری کرے گا۔ جی کون آئے گا ٹیم اے سے؟ ایک ہاتھ ہی اٹھ رہا، بس 3 4 جلدی 5۔ چلیں بھائی 5 ہاتھ اٹھے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں کون آتا ہے۔ جی غلام حسین مائک دیجیے گا سر مجھے۔ جی چلیں آ جائیں ٹیم اے سے، آپ کا کیا نام ہے؟ حسان بھائی آ جائیں۔ چلیں بھائی حسان بھائی، پیران پیر غوث اعظم، جی کیا لگائیں گے؟ کون سا یہ؟ چلیں لگائیں، خود لگائیں، سوچ لیں یہی بنے گا۔ جی پرانے پیر غوث اعظم دستگیر۔ ایک کام کریں یہاں پر آئیں، جی آپ بولیں۔ پرانے پیر غوث اعظم دستگیر۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر، کیا ہے؟ دستگیر۔ جی پیران پیر غوث اعظم دستگیر انہوں نے جواب دیا، اور سوچ لیں یہی ہے، غلطی تو نہیں کر رہے؟ دیکھ لیں کوئی اور، اتنے سارے ورڈز ہیں کوئی بھی لگ سکتا ہے اس کے علاوہ بھی، نہیں یہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہی ہے جناب، ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ اپنی جگہ پہ جائیں گے، جواب درست دے دیا ہے جی ٹیم اے، آپ اپنی جگہ پہ جائیں۔ جی ٹیم بی، اب کون آ رہا ہے؟ جی آ جائیں ٹیم اے سے، وہ ٹیم بی سے، کیا نام ہے آپ کا؟ پینٹ شرٹ والے سب سے آخر مجھے بتائیں کیا نام ہے آپ کا، نام بتائیں جلدی بتائیں، مائک میں، مائک کہیں؟ مبشر بھائی آ جائیں بھائی، چلیں مبشر بھائی مائک وہیں دے دیتے ہیں، واپسی دے دیں، آپ آ جائیں، چلیں جی مبشر بھائی آ گئے ہیں۔ یہ مبشر بھائی کیا لگائیں گے؟ یہ ایک کام کریں، آپ کریں یہ والا، تیسرا والا، ٹھیک ہے، اعلیٰ، پھر خالی جگہ ہے، پھر ہماری جان ہے۔ جی کیا لگایا آپ نے؟ اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے۔ سوچ لیں یہی ہے؟ جی جی چلیں اس کو ایک کام یہ کریں، صحیح سے لگاتے ہیں نا۔ جی چلیں اب پڑھیں کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے۔ سوچ لیں یہی ہے؟ جی غلطی تو نہیں کر رہے؟ نہیں۔ سوچ لیں، جی بالکل۔ چلیں اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، یہ جواب ان کا درست ہے ماشاءاللہ، جی جواب درست دے دیا ہے جی ٹیم اے۔ اب کون آئے گا؟ چلیں اپنی جگہ پہ جائیں گے مبشر بھائی، جی ٹیم اے سے کام کریں، آ جائیں آپ آ جائیں۔ جی جی کیا نام ہے آپ کا؟ مدثر اتاری۔ مدثر اتاری، جی آپ نے بنانا ہے امامہ شریف،
پھر خالی جگہ ہے، پھر سنت ہے. کیا ہو گیا مبشر بھائی؟ جی بھائی آپشن لگے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی ایک آپشن دیکھ لیں، دوبارہ غلط نہیں اٹھا رہے. چلیں یہ جملہ آپ پڑھ لیں، پڑھیں پہلے جملہ پھر آپ بنائیں، پھر پڑھیں. جی چلیں پن لگائیں. جی امامہ شریف پہننا سنت ہے. پہننا کہاں بنایا آپ نے؟ پہننا کہاں ہے؟ چلیں یہ آپ نے غلطی کی ہے. چلیں یہ آپ نے غلطی کی ہے اور آپ کا جواب درست نہیں ہے. جی چلیں اب چلیں ایک کام یہ کرتے ہیں کہ کسی اور کو بلا لیتے ہیں. کون آئے گا ٹیم اے سے؟ آ جائیں سب سے آخر میں جو ہیں. چلیں یہ تو آپ لوگوں کی غلطی مانی جائے گی، بلکہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اب یہ آخری سوال آپ سے ویسے بھی کرنا ہے نا، تو یہ آپ آخری سوال اپنا کریں، پھر ٹیم بی سے 2 ممبر ایک ساتھ آئیں گے. چلیں یہ والا ہی ہے آخری سوال میں بھی آپ کا یہی کرنا ہے. ابھی تک ٹیم بی سے ٹیم اے سے 3 سوالات ہوئے اور 3 میں سے یہ کیا لگایا آپ نے؟ مائک میں بتایا نا. امامہ شریف پہننا سنت ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد محب اتاری. محب اتاری. جی محب بھائی نے لگایا امامہ شریف پہننا سنت ہے. جواب ان کا درست ہے. ٹیم اے سے 1 غلطی ہوئی اور 3 سوالات ہوئے، 1 غلطی کی اور 2 پوائنٹس انہوں نے حاصل کر دیا. مائک دیں گے واپسی مجھے. اور ٹیم بی سے اب کون آئے گا؟ آ جائیں بھائی، آپ آئیں. آپ چلیں بھائی یہ والا بنائیں گے کڈز مدنی چینل. آگے کیا آئے گا؟ جی کڈز مدنی چینل ماڑا مدنی چینل ہے. جی کڈز مدنی چینل. جواب ان کا درست ہے. جی اپنی جگہ پہ جائیں گے، جواب درست دے دیا. آئیے بڑھتے ہیں اب ایک اور آئیں گے ٹیم بی سے ہی. آ جائیں بھائی سب سے پیچھے جو بیٹھے ہیں. جی یہ والا بنائیں گے ماں اور پھر خالی جگہ گئے پھر قدر کریں. جی کیا بنایا ہے؟ ماں باپ کی قدر کریں. ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، ماں باپ کی قدر کریں. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، ٹیم اے اور ٹیم بی سے مختلف سوالات ہوئے، جملے انہوں نے مکمل کیے. ٹیم اے سے غلطی ہوئی، کوئی بات نہیں، مقابلے میں چلتا رہتا ہے. مگر یہ مقابلہ اس لیے ہے کہ آپ کو دیگر چیزیں سکھائی جائیں، آپ کے بارے میں آپ کے علم میں کافی چیزیں لائی جائیں. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آپ کی کاز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد احمد ہے. مجھے آپ کا پروگرام پیارے بچے اور غوث پاک بہت اچھا لگ رہا ہے. سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، فیضان غوث پاک جاری رہے گا. جی ماشاء اللہ. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے جی درس. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك
وأصحابك يا نور الله. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میرے درس کا ٹاپک ہے شان غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے میں گزارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ آپ پیدائشی ولی تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ 5 سال کی عمر میں آپ کی رسم بسم اللہ ادا کی گئی تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 18 پارے زبانی سنا دیے اور فرمایا میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا، وہ پڑھا کرتی تھی تو میں نے سن کر یاد کر لیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے اور روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ آپ نے سنا کہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنی بلند شان والے تھے، ہمیں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے روزانہ انشاءاللہ کہیں درس ہوتا رہے گا، تو آپ سے ہم نے کہیں نہیں جانا ہے، درس سننے کے لیے ہمارے پاس بھی آ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ سفیر اللہ بھائی انشاءاللہ درس دیتے رہیں گے۔ تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ ہم نے سنی ماشاءاللہ۔ سفیر اللہ بھائی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدیان دکھائے، اللہ پاک آپ کو بغداد جا کر پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار پر بھی حاضری دینے کی سعادت نصیب فرمائے ماشاءاللہ۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ نعرے ہیں وہ دوبارہ لگاتے ہیں، پھر سے لگاتے ہیں۔ آپ ہیں پیروں کے پیر، آپ ولیوں کے امیر، کاش میں بن جاؤں پیر، تیری زلفوں کا اسیر، ہو کرم اے میرے پیر، بخشوا دو اے میرے پیر، پیارا پیارا میرا پیر، دم دمادم دستگیر، میرا پیر میرا پیر، اچھا اچھا میرا پیر، عظمت والا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، بے مثال و بے نظیر، سارے پیروں کے گئے پیر، کون ہے میرا پیر؟ غوث اعظم دستگیر، دم دمادم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے اولیاء کرام کیا کہتے ہیں۔ غوث اعظم پیر پیرا، غوث اعظم۔ ماشاءاللہ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، اولیاء کرام کیا کہتے ہیں، یہ سیگمنٹ ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہوگا، 2 بچوں کے درمیان انشاءاللہ اور کریم سیگمنٹ میں کچھ نہ کچھ باتیں 2 بچے ہمیں بتائیں گے۔ زازان بھائی ہیں اور انوار بھائی ہیں، میرے سیدھے ہاتھ پہ انوار بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دل کی جانب زازان بھائی ہیں، تو کیسے ہیں آپ؟ پہلے انوار بھائی آپ بتائیں۔ الحمدللہ۔ جی زازان بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی شروع کرتے ہیں، چلیں۔ الحمدللہ کہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اولیاء کیا کہتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور عقیدت کے بارے میں سنیں گے۔ یوں تو انبیاء کرام علیہ السلام غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اپنے چاہنے والوں کو بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور الفت رکھنے کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ انہی انبیاء کرام میں سے ایک اور حضرت شیخ عثمان بن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ، امام اور سردار ہیں۔ اس زمانے میں اولیاء کرام اور بڑے بڑے درجے والوں سے اس بات کا سختی سے وعدہ لیا گیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی طرف لوٹیں اور ان کے مقام کا ادب کریں۔
تو بچوں یہ ہے ہمارے غوث پاک رحمتullah علیہ جن کا اولیاء کرام بھی ادب کرتے ہیں. نہ کیوں کر سلطنت دونوں جہاں کی ان کو حاصل ہو. سروں پہ اپنے رکھتے ہیں تلوا غوث اعظم کا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں غوث پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تیاری کر کے آئے شاہجہان بھائی اور انوار بھائی. کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جب اتنا پکا تو زبانی تو یاد نہیں ہوتا, وہ میں درست کر دیتا ہوں. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, یوں تو اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت کرتے تھے. اولیاء کرام غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے, اور اپنے چاہنے والوں کو بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور الفت رکھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, غوث اس زمانے کے اولیاء اور بڑے بڑے درجے والوں سے اس بات کا سختی سے وعدہ لیا گیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی طرف لوٹیں اور ان کے مقام کا ادب کریں. نہ کیوں کر سلطنت دونوں جہاں کی ان کو حاصل ہو, سروں پر اپنے لیتے ہیں جو تلوا غوث اعظم کا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تیاری کی. شاہجہان بھائی انوار بھی بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ دونوں کو بار بار میٹھی مدینے کی ادب حاضری نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کا یہاں پر آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا اولیاء کیا کہتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے غوث پاک کے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے القابات. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. انشاءاللہ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے القابات ہیں, جن میں سے آج انشاءاللہ اور کریم میں آپ کو 3 بتاؤں گا اور یاد بھی کرواؤں گا, اور ان کے معنی کیا ہیں, ان کے معنی کیا ہیں, وہ بھی انشاءاللہ اور کریم آپ کو بتاؤں گا. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت ہی پیارا لقب ہے سلطان الاولیاء. کیا لقب ہے؟ سلطان الاولیاء. عربی زبان کے الفاظ ہیں جن کا معنی ہے ولیوں کے بادشاہ. کیا معنی ہے اس کا؟ ولیوں کے بادشاہ. آئیے ہم سب مل کے یاد کرتے ہیں. سلطان الاولیاء, سلطان الاولیاء. سب مل کے دہرائیں گے. سلطان الاولیاء, سلطان الاولیاء. اس کے معنی کیا ہے؟ ولیوں کا بادشاہ, ولیوں کا بادشاہ. چلیں, دوسرا لقب ہے قطب ربانی. جی اسکرین پہ دکھائیں گے پہلے. قطب ربانی, قطب ربانی. جی عربی زبان کے بھی الفاظ ہیں جن کا معنی ہے اللہ پاک کا وہ ولی جو تمام ولیوں کا آقا یعنی سردار ہو. چلیں, قطب ربانی, قطب ربانی. قطب ربانی, قطب ربانی. قطب ربانی. قطب ربانی. اللہ پاک کا وہ ولی جو تمام ولیوں کا سردار ہو. ولیوں کا سردار ہو. اللہ پاک کا وہ ولی اللہ پاک کا وہ ولی جو تمام ولیوں کا سردار ہو. جو تمام ولیوں کا سردار ہو. چلیں, تیسرا لقب یاد کریں گے مگر اس سے پہلے اسکرین پر دیکھتے ہیں. محبوب سبحانی, محبوب سبحانی. محبوب سبحانی, محبوب سبحانی. محبوب سبحانی. محبوب سبحانی. اس کا معنی ہے اللہ پاک کا پیارا یعنی پسندیدہ. اللہ پاک کا پیارا یعنی پسندیدہ. اللہ پاک کا پسندیدہ. محبوب سبحانی, محبوب سبحانی. اللہ پاک کا پسندیدہ. چلیں بھائی, اب تینوں القاب اور تینوں القاب کے معنی کس کو یاد ہیں؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے؟ چلیں, پہلا کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے پہلا؟ چلیں بھائی بتائیں بھائی. مائک دینا بھائی, انوار بھی مائک پہنچائیں. سلطان اولیاء. سلطان الاولیاء. سلطان جی الاولیاء. آپ کو یاد ہے؟ نیچے کسی کو یاد ہے؟ چلیں, کسی نے ہاتھ تو اٹھایا تھا. چلیں معنی بتائیں. ولیوں کا بادشاہ. ولیوں کے بادشاہ. سلطان الاولیاء ولیوں کے بادشاہ. جی ٹیم بی, دوسرا یاد ہے کسی کو؟ بتائیں بھائی. قطب ربانی. اس کے معنی یاد ہیں؟ اللہ کا پسندیدہ. نہیں, قطب ربانی. اور کسی کو یاد ہے معنی؟ چلیں بھائی یاد ہے ان کو, پیچھے دیں, پیچھے مائن. ولیوں کے سردار. اللہ پاک کا وہ ولی جو تمام ولیوں کا بادشاہ ہو. اللہ پاک کا وہ ولی جو تمام ولیوں کا سردار ہو. اللہ پاک کا وہ ولی تمام ولیوں کا سردار ہو.
اللہ پاک کا وہ ولی چلیں محبوب چلیں جی تیسرا کون بتائے گا؟ میں نے بتا دیا ویسے تو، چلیں میرا سن کے بھی یاد نہیں آ رہا، چلیں بتائیں۔ محبوب سبحانی، جی محبوب سبحانی، جی آپ اس کے معنی کس کو بتائیں؟ چلیں اللہ کا، ان کو وہ تو بتائیں، ان کو وہ بتانے دیں، پہلے لقب بتانے دیں ان کو۔ اللہ کا اللہ پاک کا پسندیدہ، پسندیدہ، چلیں یہ لقب بتائیں گے، لقب بتائیں گے نہیں؟ محبوب سبحانی۔ چلیں پیارے بچے اور قسمتی ہے کہ ناظرین کسی بچے کو یاد ہو جاتے ہیں اب جی، تینوں کسی کو یاد ہیں؟ فیضان بھائی پہلے یاد نہیں ہے، چلیں سلطان الاولیاء، قطب ربانی اور محبوب سبحانی، یہ تینوں لقب ہیں۔ سلطان الاولیاء جی ولیوں کے بادشاہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ قطب ربانی اللہ پاک کا وہ ولی جو تمام ولیوں کا سردار ہو، اللہ پاک کا وہ ولی جو تمام ولیوں کا سردار ہو۔ اور تیسرا ہے محبوب سبحانی، محبوب سبحانی جس کا معنی ہے اللہ پاک کا پیارا، اللہ پاک کا پیارا۔ جی چلیں تینوں آپ کو ریوائز بھی کروا دیے پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین۔ جی یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا غوث اعظم کے پیارے پیارے القابات۔ آئیے بڑھتے ہیں غلام مصطفیٰ بھائی کی طرف اور ان سے ایک اور بہت ہی پیاری منقبت سنتے ہیں۔ جی مائک۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے گیا کہ وہ گئے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے گیا کہ وہ گئے طلبہ تیرا، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا